آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک حدیث طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مشہور صحابی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع لگا ہوا تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، اے مجمع والو، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس مجمع میں سے جس نے بھی رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، وہ اس مجمع کو چھوڑ دے۔ مجمع میں اس ایک آدمی کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ آگے خود وجہ بیان کی، فَإِنَّا نُرِيدُ أَن نَّدْعُوَ رَبَّنَا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگیں، اپنے رب سے دعا کریں۔ وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُرْتَجِةٌ دُونَ قَاطِعِ رَحِمٍ، اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو آدمی رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہو، اس کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نحوست کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور دعا کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہوں۔ تو دیکھو میرے پیارے بھائی، رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے، اس نحوست کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کا پہلو ہماری زندگی میں نہیں ہے، یہ پہلو ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے، ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ حرام کھانے سے سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ میں بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتا، جی میں بچوں کو سود نہیں کھلا سکتا، میں رشوت نہیں لے سکتا۔ ہم کیوں اپنی دعائیں مردود کروائیں؟ جس کا حرام لقمہ اندر چلا جائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بات 100% درست ہے کہ جو حرام لقمہ کھائے، جس کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا گیا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رشوت نہیں لینی چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، لیکن جیسے آپ اس سے ڈرتے ہیں سود کا، رشوت کا لقمہ اندر نہ چلا جائے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح رشتہ داری کو توڑنے سے بھی انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح رشتہ داری کو بھی توڑنے سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رشتہ داری کو توڑ دینا، ان کی خوشی غمی میں نہ آنا، ان کا دکھ درد کا سہارا نہ بننا، تم یہ میرے پیارے بھی ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں۔ عبد الرحمن بن حجرہ کہتے ہیں، ان کی کتاب البر والصلہ، وہ فرماتے ہیں کہ ما قام اللیل وصام النہار، جو بندہ ساری رات تہجد پڑھے، دن کو روزہ رکھے، لیکن ایک گناہ ہے اس کے اندر، وہ کون سا گناہ؟ قطع رحمہ، کہ اس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو کیا فرمایا؟ سیق الی جہنم علی وجہ اللہ، تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو، نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، پر کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمیں سبق ملتا ہے، جیسے نماز روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح رشتہ داری کو نبھانا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ جیسے نماز کو چھوڑنا، روزے کو چھوڑنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اسی طرح رشتہ داری کو توڑنا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رشتہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح رشتہ داری کو توڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، رشتہ داری کو نہیں توڑنا چاہیے۔ رشتہ داری تو بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، گناہ کو چھوڑنا فرض ہے، اسی طرح رشتہ داری کو نبھانا بھی فرض ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال اللہ رب العزت فرمایا، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، وَأَنَا الرحمن، میں ہی رحمان ہوں، خلقت الرحم، اور میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور کہاں سے پیدا کیا؟ اور میں نے رشتہ داری کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ رحم عربی کے اندر رشتہ داری کو کہتے ہیں، تو اللہ نے رحمان اپنے نام سے نکالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ قَطَعَهَا
فمن وصلها وصلته، جو انسان دنیا کے اندر اس رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ ومن قطعها فقطعته، اور جس نے اس رشتہ داری کو توڑ دیا، اس دو رشتہ داری کو چھوڑ دیا، جھگڑے کیے، فساد کیا، تو اللہ فقطعته، اس کو میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں۔ ایک آپ کو عجب حدیث سناتا ہوں، بہت ہی عجیب، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کا رزق بڑھ جائے۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کا رزق وسیع ہو جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں، اس کی زندگی میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، تو وہ ایک کام کرے۔ وہ کون سا کام کرے؟ ایک کام، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، ان کی خوشی غمی کے اندر آئے، ان کے دکھ سکھ کا سہارا بنے۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رزق میں بڑھوتری ہو جائے، ہماری زندگی لمبی ہو جائے، تو کیا کریں؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھیں۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہ رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے۔ آج ہماری زندگیاں برباد کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے۔ تو میرے پیار بھی، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم رشتہ داری کو جوڑ کے رکھیں۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رشتہ داری کو جوڑنا بھی فرض ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔